بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹویٹ کی اس ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ کون سے کام کرنے چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آ سکے۔ جی، جو لوگ دل کے مریض ہیں یا جو لوگ دل کے مریض نہیں بھی ہیں ان کو یہ کام کرنے لازمی چاہیے۔ روزانہ کچھ دیر چہل قدمی یا سائیکل چلانا ہارٹ اٹیک کے خطرے میں کمی لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ یہ بات برطانیہ میں ہونے والے ایک طبی تحقیقات میں سامنے آئی ہے۔ لیڈز یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ جسمانی سرگرمیاں صحت کو اہم فائدہ بچانے میں مدد دیتی ہیں۔ اس تحقیقات کے دوران برطانیہ کے 4,30,00,000 افراد کے ڈیٹا کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو لوگ پیدل چلنے یا سائیکل کو ترجیح دیتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک کی شرح دیگر افراد کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ محققین کے مطابق 2011 میں ایسے علاقے جہاں لوگ پیدل چلنے یا سائیکل کو سفر کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہاں اگلے 2 سال میں مردوں اور خواتین میں ہارٹ اٹیک کی شرح میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ امراض قلب کا خطرہ بڑھنے والے بڑے عناصر میں ورزش سے دوری، موٹاپا، تمباکو نوشی اور ذیابطیس شامل ہیں۔ ان سب کو مد نظر رکھنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ چہل قدمی یا سائیکل کا انتخاب صحت کو اضافی فائدہ پہنچاتا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں اس طریقہ کار پر عمل کر کے ہارٹ اٹیک کا خطرہ 1.7% کم کر سکتے ہیں۔ جدید یورپی جرنل آف یورپین کارڈیالوجی میں شائع تحقیقات میں شامل محقق السٹر بروننگ نے بتایا کہ نتائج سے ثابت ہوتا ہے کہ سفر کے لیے پیدل چلنا بھی ورزش ہی ہے جو ہارٹ اٹیک کی سطح میں کمی لاتی ہے۔ ورزش کا معمول بنانے کے فائدے لاتعداد ہیں۔ ایسے اقدامات کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے جو لوگوں کو زیادہ متحرک کرنے میں مدد دیں۔ اس سے قبل روح ماہی ہی ایک تحقیقات میں بتایا گیا تھا کہ روزانہ صرف 30 منٹ کی تیز چہل قدمی کو عادت بنا کر ذیابطیس کے شکار ہونے سے بچنا ممکن ہو سکتا ہے۔ کوپن بیکن یونیورسٹی کی تحقیقات میں بتایا گیا کہ روزانہ صرف 30 منٹ سادہ سرگرمیوں جیسے تیز چہل قدمی یا باغبانی ایک ایسے ہارموننگ کی سطح کو میں اضافہ کر سکتے ہیں جو کھانے کی خواہش میں کمی کے ساتھ بلڈ شوگر لیول کو کم کرتا ہے۔ تحقیقات کے دوران 723 موٹاپے کے شکار مرد اور 623 خواتین میں عام جسمانی سرگرمیاں اور ایک ہارموننگ GLP-1 کے اخراج کے درمیان تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ ان افراد کی دھڑکن کی رفتار کو روزمرہ کی زندگی کے دوران مانیٹر کیا گیا تاکہ ان کی روزانہ کی جسمانی سرگرمیوں کی شدت کا تعین ہو سکے۔ ان افراد میں اس ہارموننگ کی سطح کو گلوکوز پینے سے قبل اور بعد میں دیکھا گیا اور تجربے کیا گیا کہ جسمانی سرگرمیاں کس حد تک اس کے اخراج پر اثر انداز مرتب ہوتی ہیں۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ اعتدال میں رہ کر کی جانے والی ورزش یعنی دن بھر میں 30 منٹ تک تیز چہل قدمی ہی مردوں اور اس ہارموننگ کی سطح بڑھنے کے لیے کافی ہے، مگر ایسا خواتین میں دیکھنے میں نہیں آیا جو اوسطاً دن بھر میں صرف 20 منٹ ہی متحرک رہے۔ ناظرین، اگر ہماری یہ انفارمیشن ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک آ سکے۔